انویزیبل ورس کے معزز ناظرین، میں ہوں علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین کیفے۔ قصوں کی دنیا سے ہم جو آج قصہ لائے ہیں وہ ہے فرعون کا۔ بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخ نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا اور نہ کوئی غنیم و دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ بعض تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا وہ سیر و سیاحت کو نکلا۔ بیوش خنا ایک شہر کا نام ہے۔ سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حمان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، چونکہ حمان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حمان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے اور وہ ایام خرپزے پھل کے تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خرپزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، تم دونوں ہمارے یہاں خرپزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حمان سے کہا تم یہی رہو اور میں یہ مال لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خرپزے لے کر بیچنے کو شہر گیا اور دکانداروں سے اس نے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا اور پھر وہ خرپزے اس وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا اور مالک خرپزے سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن ہوں، غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اسی شہر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے کے ہو تو غلام کو اس جگہ پر معمول فرما کر سرفراز فرمائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا داروغی مقبرہ اسی شہر کے چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری وہاں کوئی مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حمان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حمان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ اس بات کو سن کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائے اور پھر بھی اپنے طریقہ سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا خزانہ رعیتوں پر خاطر سے معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو۔ بس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا خزانہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا ہوا ہے۔ بس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے حمان کے ہاتھ بادشاہ کے سرکار میں داخل کر دیا اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف کیا اور ہم نے اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کو ترقی کے واسطے دعائیں کی اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ بس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کے رعایا کو فراغت ہو گئی اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر کی موت ہو گئی۔ بعد 3 دن تعزیت کی گئی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھانا چاہیے کیونکہ ملک بے سر نباز شدہ ہے۔ چنانچہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس فرعون ودود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حمان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہوئے ہیں۔ حمان نے اس سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق
مجھ کو خدا کہے اور مجھے کو معبود جانے اور میری پرستش کرے۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء جتنے بھی ہیں ہمارے قلم رو میں درس تدریس نہ دینے پائے، اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیا۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا کہ میرے ایک ملک میں کوئی بھی نئی علم سیکھنے پائے فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں، ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے، اور وہ مصر چھپائے وحوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کریں۔ بس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا کہ اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے، جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا کہ ترجمہ: پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند، اور اس حالت پر 40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا، اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی اور اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی، اور بعوض جزیہ کے فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کے ہر وقت تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا ڈلنا اور گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت کے جن کا نام آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل قوم میں سے تھی۔ وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی تھی، اور ان کے خصائص بھی شہرۂ آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا اور بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھی اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھی۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ بنا کر وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے، اور وہاں جا کر خوشیاں منائی۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر پکارا فرعون نے اپنے قوم میں، بولا، اے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی بول نہیں سکتا۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تکبری سے کہی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا، اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ بس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا، اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا، اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیے۔ اے میرے رب، جو کچھ الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہو۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اس وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا، اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے، تو تم مجھ کو بتاؤ کہ اس بندے کو کیا سزا دی جائے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا کہ بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا،
آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حکم نہ مانے گا اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے گا، کھانے کو دے، تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح پر یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا کہ اے پانی تو کھڑا رہ، تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، اور اگر تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا، تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، الغرض وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔ تب فرعون یہ سن کر اور خوش ہو کر اس میدان سعید الاعلیٰ سے اپنے گھر پر چلایا، اور دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل، تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چل، تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامات دی تھی۔ باوجود اس کے وہ ملعون خود دعوی خدائی کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اے لوگوں، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، اور میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی فرعون سے، تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اسی ربوبیت کا اقرار کیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ فرعون نے ایک مکان بھی عالیشان لب دریا بنایا تھا، اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی، اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور وہ اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا، اور دوسرے درخت سے روغن سرخ۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا تھا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا ہے، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی، اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ فرعون کے قصے کا یہ حصہ یہی ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے قصے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔